اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ 10 بیویوں کی کہانی۔ کہتے ہیں کہ ایک موضوع ہے کہ کوئی کیسی تکلیف میں ہو تو مشکل آسان ہونے کے بعد 10 بیویوں کی کہانی سننے کی نظر کرے، نظر مان لے تو انشاءاللہ کیسی آفت اور مشکل ہوگی اور وہ آسان ہو جائے گی اور جائز حاجت پوری ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر تھا لیکن چھوٹا بھائی بہت غریب اور مفلس تھا۔ وہ اپنی ناداری سے بہت عاجز تھا۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا، جہاں پر ہم کب تک فکر و فاقہ کی مصیبت سے ہیں کہ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی، دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے، تو راضی کہ اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب سوائے تیری ذات پات کے میرا کوئی سہارا نہیں رہا۔ آخر ایک دن جب وہ مجبور ہوگی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ میری باوج ہے، تم اس سے گھر کا کام کرو، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، جو کچھ اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو۔ غرض کہ وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کام کرتی اور سارے دن بچوں کی خدمت کرتی۔ اس پر بھی وہ رئیس عورت اسے طعنہ دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زدہ مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی تھی۔ اس حالت میں ایک شب روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہے کہ اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تجھے چاہیے کہ ہر جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن لیا کرو اور پابندی سے نماز پڑھا کرو۔ جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دینا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا اور ان بیویوں کے نام کیا ہیں جن کی میں نیاز دلاؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرا نام فاطمہ ہے اور میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں اور تیرے پہلے امام کی زوجہ ہوں، اور دوسری 9 بیویوں کے نام یہ ہیں: حضرت مریم، حضرت حاجرہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت آسیہ، حضرت سائرہ، حضرت جناب فاطمہ کبریٰ، جناب فاطمہ صغریٰ اور جناب سکینہ، جنہیں کربلا سے لے کر شام تک مصیبت اٹھانا پڑی اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبت سے تازیانے کھائے۔ جو شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خداوند کریم اس کی حاجت پوری کرے گا اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ تم لوگ پاس بیٹھ کر 10 بیویوں کی کہانی سن لو۔ محلے کی سب عورتیں آ کر اس کے پاس جمع ہو گئی۔ اس نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنی شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر صحیح و سالم مال و زر کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً آ کر میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنائے اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کے نیاز دلوائے اور محلے والوں کو تقسیم کیا۔ انہوں نے بہت احترام سے نظر کے لڈو لیے۔ وہ ایک لڈو اپنی باوج کے لیے بھی انہوں نے بہت احترام سے نظر کے لڈو لیے۔ وہ ایک لڈو اپنی باوج کے لیے بھی لے گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیے کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کے لڈو نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جا۔ وہ بیچاری لڈو واپس لے آئی۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی۔ صبح کو کیا دیکھتی ہے، اس کے بچے مر گئے اور سب سامان غائب ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی آواز جاتے رہے۔ جب بھوک سے برا حال ہوا تو گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی۔ دل میں سوچا اس کو پکا کر کھائیں۔ جیسے ہی بھوسی کو ہاتھ لگایا اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا، میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی۔ گھر بند کر کے
دونوں میاں بیوی روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ رستے میں ان کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں چنے کی تھوڑی سی بالیاں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ سی چنے کی بالیاں توڑ لایا، مگر جیسے اس کی بیوی نے چنے کی بالیوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئی۔ کئی مرتبہ شوہر نے چنے کی بالیاں توڑی اور ہر مرتبہ اس کی بیوی کے ہاتھ لگانے سے وہ گھاس بن گئی۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے۔ راستے میں ایک بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بےتاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ بیوی نے شوہر سے کہا تھوڑے سے گنے توڑ لاؤ۔ جب وہ بہت سے گنے توڑ کر لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دیے تو وہ کانے یعنی سرکنڈے بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور ان کو پھینک کر آگے چل دیے۔ آخر یہ شخص ماں بیوی کے اپنی بہن کے شہر میں پہنچا۔ بہن مل کر بہت خوش ہوئی۔ رات کا وقت تھا۔ بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ دونوں نے آرام کیا۔ اتنے میں بہن نے کھانا تیار کیا۔ وہ کئی دن سے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا۔ عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ، اب ہم کب تک بھوکے رہیں گے؟ ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ بدبو اس قدر تھی کہ کھانے کو دفن کر دیا گیا اور دونوں ہی سو گئے۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا، یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے حضور میں پہنچے تو بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا کہ تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ حکم کے مطابق 7 قسم کے کھانے دونوں کے لیے آئے۔ دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ کر بیٹھے۔ وہ عورت جس کھانے کو چھوتی کھانا اڑ جاتا اور کیڑے نظر آنے لگتے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا، کھانا تازہ بھیجا اور تم بدنام کرتے ہو۔ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا، اب میں کیا کروں؟ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا۔ باہر سین میں بیٹھ گئے۔ اس عرصے میں بادشاہ کی لڑکی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھی۔ دونوں نے اپنے گلے سے چندن ہار اتار کر کھونٹی پر ٹانگ دیے۔ جو ہی ہار ٹانگے فوراً کھونٹی نے ہار نگل۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹے کو سخت تعجب ہوا۔ وہ عورت بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی، اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہا، یہاں سے جلدی چلو، ایسا نہ ہو ایسا یہاں سے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم کو قید کرے اور قتل کروا دے۔ دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے جہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں جا کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے اور شوہر نے بیوی سے کہا، یہ نہیں معلوم کہ ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر اتنا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی نے کہا، مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے، وہ یہ کہ جب تمہارا بھائی ملازمہ کرنے پردیس گیا تھا، کافی عرصے تک وہ لاپتہ رہا، جس کی وجہ سے تمہاری باوجی نے بہت پریشان تھی۔ تمہاری باوجی نے نظر مانی کہ تمہارا بھائی واپس آئے گا تو 10 بیویوں کی کہانی سنے گی۔ اس نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا شروع کی اور 10ویں دن جب اس کا شوہر واپس آ گیا تو اس نے نظر دی، تمہارا بھائی سچ مچ مال و زر کے ساتھ واپس آ گیا تو تمہاری باوجی نے 10 لڈو بنائے اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور لڈو تقسیم کیا۔ وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسے اینٹ پتھر کے کھانے والے نہیں، جب سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا، کمبخت، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے الفاظ کہے، تو توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کی، اے بنت رسول، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے دریا سے ریت لے کر لڈو بنائے اور اس نے اس پر 10 بیویوں کی نظر دی۔ یہ جہاز جناب سیدہ جناب زینب و ام کلثوم، وہ لڈو موتی چور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں نے درود پڑھا اور 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 لڈو شوہر نے کھائے۔
اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ ان کا مکان اپنی اصلی حالت پر تھا۔ سب بچے زندہ و سلامت کھیل رہے تھے اور نوکر چاکر اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اے میری بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اس طرح تمام مومنوں کی خطائیں معاف ہوں، ان کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اولاد کو اولاد دے، قرض دار کو قرض سے نجات عطا فرما اور مصیبت زدہ کی مصیبتوں پر دور کرے۔ بات پھیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد ہر جائز حاجت پوری کرے، آمین۔ اللہم صلی